باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوتی رہی، اس کے بعد پھر حسن خاتمہ کے 10 نسخے بیان ہوئے، ایسے اعمال جن اعمال کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ حسن خاتمہ کی بشارت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے گناہوں کا بیان چل رہا ہے جن گناہوں کی وجہ سے خاتمے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ ویسے تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کی وجہ سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب بندے کا ایمان مضبوط ہو تو پھر اس کے لیے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا، نیک اعمال کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور گناہوں کی وجہ سے ایمان بندے کا کمزور ہوتا ہے، اور ایمان جب ضعیف ہو تو پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر نفس اور شیطان کا مقابلہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نفس اور شیطان اس کو دبا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اسے کرواتے ہیں۔ یہ تمام نیک اعمال کی یہ خاصیت ہے۔ اب تو دنیا میں مشہور ہے نا، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو اسی طرح سمجھو کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو اپنی طرف اور کھینچتے ہیں، پھر اور نیک عمل کرتا ہے، پھر اور کھینچتے ہیں۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ تم میرے پاس چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر کے آؤں گا۔ ایسے اللہ پاک اس کو اپنی طرف کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں۔ اور گناہ جو ہے نا پھر گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایک گناہ کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، پھر اور دور ہوتا ہے، پھر اور دور ہوتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ بطور خاص ایسے ہیں کہ ان گناہوں کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان کے سلب ہونے میں بہت بڑا دخل ہے، خطرہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے بندے کی یہ دولت چھن نہ جائے۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اور اب تک 15 گناہ ایسے بیان ہو چکے ہیں، اور یہ 16واں گناہ شروع ہے، اور انشاءاللہ امید یہ کہ یہ آخری ہوگا، اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ پھر کوئی اور بات شروع کریں۔
جب ختم کریں گے تو یہ 10 اعمال اور یہ 15 اور 16 گناہ پھر ان کی فہرست میں بیان کر دوں گا 1-2 جمعوں میں، تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ 16واں گناہ یہ شروع ہے کہ اولیاء اللہ کی گستاخی۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا اس کا وبال یہ ہے کہ جس سے اللہ کی کسی نیک بندے کی گستاخی بے ادبی ہو جائے تو اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن گناہوں پر گناہ کرنے والوں کو اللہ نے اعلان جنگ دیا ہے۔ ایک تو قرآن میں ہے، گزشتہ مضمون وہی تھا، سود والا گناہ۔ اللہ کا ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دوسرا گناہ اولیاء اللہ کی دشمنی، گستاخی، بے ادبی۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس پر حدیث شریف میں اعلان جنگ اللہ کی طرف سے آیا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک کے پیغمبر نے اللہ کا ارشاد نقل کیا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے، دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں خدا اس کو خود اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اور اللہ پاک کو جنگ کرنے کے لیے لشکروں کی، فوج کی، ایٹم بموں کی، میزائلوں کی، ظاہری ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ابابیلوں سے بھی اپنے لشکر کا کام لے لیتے ہیں، فرشتوں کی چیخ سے بھی کام لے لیتے ہیں، مختلف صورتیں اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ مضمون شروع ہوا، لیکن چونکہ یہ بڑا پیچیدہ مضمون ہے، گزشتہ جمعے جو بات میں نے عرض کی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبوت والا عہدہ یہ وہبی عہدہ ہے۔ کوئی بندہ نیک اعمال کا مجاہدے کر کے نبی نہیں بن سکتا، یہ وہبی عہدہ ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اب نبوت والا دروازہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو چکا ہے؟ بند ہو چکا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، اور اس کو نبی ماننے والا بھی کافر ہے، اور ان کو جو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ یہ بات ہے اپنی جگہ، لیکن یہ جو ولایت ہے نا، یہ قیامت تک اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ کسبی چیز ہے، جو بھی محنت کر کے اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہونا چاہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ نواب چودھری ہو، کوٹھیوں بنگلوں کا مالک ہو، مالدار اور کھاتے پیتے والا ہو، کھانے والا ہو، خاندان کا ہو، وہ بھی بن سکتا ہے۔ اور ایک غریب فقیر جھوپڑیوں میں رہنے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، دال روٹی پر گزارا کرنے والا، روکھی سوکھی کھا کر کے بسیرا کرنے والا، اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ قیامت والے دن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اے اللہ یہ تو ولایت تیری دوستی اور جنت یہ تو پیسوں سے ملتی تھی اور میرے پاس پیسے تھے نہیں، یہ تو عہدے والوں کو ملتی تھی، بنگلے والوں کو ملتی تھی، میں غریب آدمی تھا، میں کہاں سے لاتا۔ اور مجھے ترس آتا ہے ان بیچارے مزدوروں پر، سیکورٹی گارڈوں پر، اور ان غرباء پر جو اس دھوپ میں، اس گرمی میں سارا دن محنت کرتے ہیں، دنیا بھی نہیں ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اب یہ مینارے کا کام کرنے والے، رمضان میں ہمارا مینارے کا کام بند تھا، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھتے۔ تو میں نے کہا مسجد کا کام ہے اور روزہ نہیں رکھو گے؟ مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے، اور جتنے تعمیر کرنے والے تھے ترکوں کے زمانے میں سارے قرآن کے حافظ، مستری بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مزدور بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو جب ایسی مسجد بنے گی تو پھر اس میں کیا برکتیں ہوں گی بھائی؟ تو ایسی مسجد بنے گی اور مسجد کا کام کرنے والے بے نمازی ہوں گے، روزے خور ہوں گے، تو اس مسجد میں کیا برکتیں ہوں گی بھائی؟ تو اس لیے ان کو منع کر دیا بھی رمضان کے بعد کرنا کا۔ تو ان بیچاروں پر ترس آتا ہے کہ دنیا بھی گئی، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ دنیا کی جو تقسیم ہے نا رزق کی، اللہ نے فرمائی ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کا نظام چلانا ہے۔ سارے مالدار ہوتے تو تب بھی نظام نہیں چل سکتا، کام کون کرتا؟ سارے غریب ہوتے تب بھی نظام نہیں چل سکتا، کام کرواتا کون؟
تو یہ اونچ نیچ اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، لیکن یہ دین، یہ آخرت، یہ جنت، اس کے لیے تو بھائی کوئی شرط نہیں ہے نا۔ نماز آپ پڑھنے آئیں تو اس کے لیے پابندی نہیں کہ قیمتی 5000 کا جوڑا پہن کے آئیں، 500 کے جوڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو بھائی ولایت والا عہدہ کسبی ہے، بندے کی محنت اور دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری پر ہے، اور اس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ جو چاہے کسے باشد اولیاء اللہ کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر سکتا ہے۔ اولیاء اللہ کی فہرست میں نواب اور چودھری بھی گزرے پرانے زمانوں میں بھی، اور غریب اور فقیر گودڑی پوش بھی گزرے۔ یہ بیان چل رہا ہے، لیکن اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے 2 شرطیں، یہ جو آیت خطبے میں آپ کے سامنے 2-3 جمعوں سے پڑھی جا رہی ہے، پہلی شرط اللہ نے یہ بیان فرمائی، الذین آمنوا۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں بھائی؟ جن کے پاس ایمان والی دولت۔ اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط 1 نمبر ایمان، صرف ایمان کا دعویٰ نہیں۔ آج دنیا میں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دنیا والے بھی ان کو مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کے ماہر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ کروڑوں آدمیوں کا دین اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، یہ پکے کافر۔ اس لیے اس کی ججمنٹ کرنی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ایمان والی دولت ہے، یہ جو ہمارے عقائد ہیں، یہ واقعتاً مسلمانوں کے عقائد ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے۔ اب یہ چیز تو مارکیٹوں میں نہیں ملے گی بھائی، سکولوں کالجوں میں نہیں ملے گی، بازاروں میں نہیں ملے گی، یہ تو دین کی مجلسوں میں، محفلوں میں دین کی باتیں آپ سنیں گے تو آہستہ آہستہ کبھی کوئی بات معلوم ہو گئی، کبھی کوئی بات معلوم ہو گئی، کبھی کوئی بات معلوم ہو گئی، تو آہستہ آہستہ دین کی سمجھ پیدا ہونا۔ ڈاکٹروں کے پاس بیٹھنے والا اس کو میڈیکل کی لائن کی سمجھ نصیب ہو جاتی ہے، انجینئر حضرات کے پاس بیٹھنے والا وہ آخر ٹھیکیدار بن جاتا ہے، اس کو نقشوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جس لائن کے لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا، میل جول ہوگا، دوستی ہوگی، تو اس لائن کی سمجھ اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ تو پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ ایمان۔ اور دوسری جو شرط ہے نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے پاس 1 نمبر ایمان ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ یہ دوسری شرط ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا۔ جب یہ دوسری شرط لوگ سنتے ہیں نا تو پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر کے اس زمانے میں۔ بھائی انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، سارے نبی کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ پیغمبر جب دنیا میں آتا ہے تو جیسے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ویسا ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ نبی بننے سے پہلے بھی معصوم، اور نبی بننے کے بعد بھی وہ معصوم۔ اور صحابہ کرام جو تھے نا، وہ اگرچہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے۔ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ میرے پیغمبر کا کوئی صحابی کسی گناہ کے قریب نہ جانے پائے، کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا انہوں نے مقتدا بننا تھا، پیشوا بننا تھا۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے نا، یہ تمہیں سیدھا جنت تک پہنچائے گا۔ صحابہ پھیل گئے پوری کائنات، پوری دنیا میں، پورے عالم میں، جہاں جہاں اللہ کے پیغمبر کا صحابی گیا وہ اس علاقے کا مقتدا، پیشوا۔ تو چونکہ انہوں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کا مقتدا اور پیشوا بننا تھا، تو اللہ نے ان کی خصوصی حفاظت فرمائی۔ اکا دکا کبھی کسی صحابی سے کوئی لغزش ہوئی بھی تو اس کی بڑی تکوینی حکمتیں تھیں، اور وہ ایسی تکوینی حکمتیں تھیں کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، اس کے لیے استعداد چاہیے، ایسی تکوینی حکمتیں تھیں۔ وہ اکا دکا اللہ نے
ان سے جو غلطی کروائی اس کی تکوینی حکمت تھی، تو یا تو پھر ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال بھی پہاڑوں جیسے اعمال، ہمارے اعمال کی طرح نہیں۔ ایک صحابی کو امام الانبیاء کی اقتداء میں ایک نماز نصیب ہو گئی، امام الانبیاء کی اقتداء میں ایک صحابی کو ایک نماز نصیب ہو گئی، تو قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی ساری نمازیں جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، پیغمبر کے ساتھ جس کو ایک نماز نصیب ہو گئی اس کو نہیں پہنچ سکتی، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، بخاری شریف سے ثابت ہے بھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مد جو، چھوٹا سا پیمانے عربی کا، ایک مد جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، قیامت تک آنے والے مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں، میرے صحابی کے اس ایک مد جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ مد کہاں اور احد پہاڑ کہاں، اور جو کہاں اور سونا کہاں؟ تو صحابہ کرام کے ایسے نیک اعمال تھے، اور ضابطہ یہ ہے کہ نیک اعمال سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بندے کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ تو اکا دکا سالہ سال میں کوئی ایک آدھ معمولی سی لغزش ہو گئی، تو یا تو یہ پہاڑوں والی نیکیاں، ایسی نیکیاں جن کا اس زمانے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسا اخلاص، ایسا خوف، اس کا اس زمانے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، ان نیکیوں سے وہ گناہ اللہ نے مٹا دیا۔ بھائی صحابہ کے بارے میں ہمیشہ دل کو صاف رکھا کرے، معمولی سا دل میں اگر میل آ گیا نا تو بس مسئلہ گیا۔ پھر یہ جو مضمون چل رہا ہے، اس مضمون کے آخر میں یہ مضمون بھی آئے گا۔ اور یا پھر اللہ پاک نے انہیں توبہ کی توفیق دی، اور توبہ بھی ایسی جو ان کے شایان شان تھی، ہماری توبہ نہیں کہ زبان پہ استغفار ہے اور دل میں گند بھرا ہوا، ایسی توبہ ہے۔ ان کی شایان شان جو توبہ تھی، ایسی توبہ اللہ نے ان کو نصیب فرمائی۔ ایک عورت سے زنا کا جرم سرزد ہو گیا، حد لگ گئی، اس کو سنسار کر دیا گیا، اس کا جنازہ تیار ہے، اور جنازہ پڑھنے والے کون ہیں بھائی؟ صحابہ کرام کی مقدس جماعت، وہ سب نے صفیں باندھ لی ہیں، اور مصلی پہ کون کھڑے ہو گئے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے امام، جنازے کے امام ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کرتا پکڑ لیا اور آپ کو کھینچا، کہنے لگے اتصلی علیہ وقد زنت یا رسول اللہ، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اس نے تو زنا کیا ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، اور ایک زانیہ عورت کا نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خاموش ہو جا، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایک اور کے بارے میں فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو بھائی صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے، ان سے سالہ سال میں کوئی ایک آدھ غلطی ہوئی، اس کی بڑی تکوینی حکمتیں تھی، اللہ نے خود کروائی تاکہ امت کے سامنے ان ساری چیزوں کا ایک نمونہ آ جائے۔ تو یا تو ان کی نیکیوں سے اللہ نے معاف کر دیا، اور یا پھر ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ باقی اس کے بعد جتنے بھی ہم ہیں یا جن کو ہم اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں، یہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن ایسا بھی نہیں ہوتے کہ گناہوں پر اصرار کرنے والے، ایسا نہیں۔ بندہ کمزور ہے، انسان ہے، اس کے ساتھ ہزاروں معاملات لگے ہوئے ہیں، بالکل گناہوں سے بچ جائے اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے نا، یہ بڑا خطرناک دور ہے۔ اس کے بارے میں وہ شاعر نے کہا ہے درمیانے کار دریا
تحت بندم کر دئی، بعد میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اے میرے محبوب، تم نے مجھے باندھ کے سمندر کے درمیان میں پھینک دیا ہے، اور اوپر سے آرڈر یہ دے رہے ہو کہ خبردار کپڑے گیلے نہ ہونے پائیں۔ بالکل یہی حال ہے، گناہوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں، کہاں کپڑے تر نہ ہو بھائی؟ ایسا ممکن ہے اس دور میں؟ ایک شرابی تھا، شراب پیتے پیتے اس کی سوراخی ٹوٹ گئی۔ شرابیوں کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، نازک ہو جاتا ہے شراب پی پی کر۔ سوراخی ٹوٹ گئی، اس کے دل پر چوٹ لگی، تو اس کے منہ سے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ نکل گیا۔ جیسے اس کے منہ سے وہ گستاخی کا جملہ نکلا، فوراً اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، جیسے فالج اور لقوے والے کا منہ ہوتا۔ اللہ کی ذات بڑی کریم اور بڑی حلیم اور بڑی رحیم ذات ہے۔ اللہ معاف فرماتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ساری پریشانیاں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور میں بہت سارے تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہوں۔ اگر ہر گناہ پہ پکڑنا شروع کر دے اللہ پاک تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ الحمدللہ علی حلمہ، ایک حدیث کی دعا ہے، الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود بڑے حوصلے والا ہے، اور سب کچھ کر سکنے کے باوجود پھر بھی معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ تو عام طور پر تو اللہ کا بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے پکڑ بھی لیتے ہیں۔ جیسی اس کے منہ سے گستاخی کا جملہ نکلا نا، تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اسی کی سزا ہے۔ تو اس نے ایک ربائی کہی، وہ آپ کو اثر سنانی تھی، بڑی عجیب ربائی۔ وہ کہتا ہے اللہ پاک کو مخاطب کر کے، نہ کردہ گناہ در جہاں کیست بگو، نہ کردہ گناہ در جہاں کیست بگو، وہ آنکس کے گناہ نہ کرد چوزیست بگو۔ اے اللہ، مجھے آپ بتائیں تو صحیح، اس دنیا میں کون سا آدمی ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور جس نے کبھی گناہ نہیں کیا چوزیست بگو، وہ دنیا میں زندہ کیسے رہا؟ اس دنیا میں گناہ کے بغیر زندہ رہنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگلا مصرع تو اس سے بھی عجیب ہے، کہتا ہے من بد کنم و تو بد مکافات دہی، پس فرق میان من و تو چیست بگو۔ اے اللہ، میں نے تو وہ بکواس اپنی زبان سے نکالا، غلط کام کیا تھا، لیکن میں تو بندہ ہوں، عاجز ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں، خطا ہو جاتی ہے، غلطی لگ جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، اور آپ خدا ہیں، آپ تو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، ہر کمزوری سے پاک آپ کی ذات ہے۔ میں نے تو من بد کنم و تو بد مکافات دہی، میں نے تو برا ہی کام کیا تھا اور آپ نے بھی پکڑ کے برا ہی بدلہ دے دیا۔ بس فرق میان من و تو چیز بگو، میرے اور پھر آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ خدا ہے، میں بندہ ہوں۔ کہتے اللہ کو بھی ترس آ گیا، جیسے اس نے یہ کہا نا، اللہ کو ترس آ گیا اور اس کا منہ فوراً سیدھا ہو گیا، صاف ہو گیا۔ تو بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ولایت میں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل سارے اب جنید بغدادی بن جائیں گے۔ یہ جو بے فکری والی ہماری زندگی گزر رہی ہے نا، یہ بے فکری والی زندگی یہ خطرناک ہے کہ دھڑا دھڑ بس گناہ گناہ گناہ، درمیان میں کوئی توبہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ بندہ اپنی لین اللہ پاک سے صاف کر لے، ایمان کی دولت تو ہے، اب لین صاف کر لے، اللہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، پھر گناہ ہو جائے، سچی توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے۔ تو یہ توبہ والا جو راستہ ہے نا، یہ رابطہ بہرحال
توڑے نہیں، یہ رابطہ جوڑتا ہی رہے، ٹوٹتا رہے پھر جوڑتا رہے، ٹوٹتا رہے پھر جوڑتا رہے۔ تو اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ آگے اولیاء اللہ کی صفات بیان ہوں گی، اس میں باقاعدہ قرآن کی ایک آیت آئے گی کہ ایک گناہ کیا پر کر رہا ہے، دھڑا دھڑ 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 گناہ ہو جائے سچی توبہ کر لے۔ اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بس ایک دفعہ جب بندہ ایسا کہہ دیتا ہے نا تو اس توبہ کے قبول ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اگرچہ 100 مرتبہ دن میں ایسا کیوں نہ ہو جائے۔ 100 مرتبہ کیسے ہوتا ہے؟ بھی موبائل جیب میں جب نکالا، آج کل میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے وہ آدھا ولی ہے اس زمانے کا، اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں، اور جس کے پاس بالکل موبائل نہیں ہے وہ تو پورا ولی ہے۔ کتنی آسان ہے ولایت، اس خباثت کے آلے کو نکال کے باہر پھینکو اور ولی بن جاؤ۔ اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ہمارے جاننے والے کشمیر کے ایک عالم ہیں، اور ہر جمعے کو جمعہ پڑھانے یہاں پنڈی میں آتے ہیں۔ ان کی مسجد اور مدرسہ ایک ایسے آدمی نے، مالدار نے بنایا ہے جو انگلینڈ میں رہتا ہے، اور اس کے پاس فون نہیں ہے، کوئی فون نہیں ہے اس کے پاس۔ جب بھی اس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے کسی اور آدمی کے واسطے سے وہ اس کے فون سے بات کرتا ہے۔ تو بھائی آج سے 60-70 سال پہلے، 60-70 تو ویسے میرے منہ سے نکل گیا، 10-15 سال پہلے آخر ہم جی رہے تھے نا، دنیا کا سارا نظام بھی چل رہا تھا اور ہم جی بھی رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، شادیاں ہو رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، جنازے ہو رہے تھے، دنیا کا سارا کاروبار چل رہا تھا۔ تو اگر اس کے بغیر 10-15 سال پہلے ہم جی سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں جی سکتے؟ یہ تو ہم نے اپنی مجبوری اپنے ساتھ لگا لی ہے۔ بہرحال یہ تو ویسے ایک ضمناً بات آ گئی، بہرحال یہ پکی بات ہے، جس کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے وہ آدھا ولی ہے، اور جس کے پاس بالکل موبائل نہیں ہے وہ پورا ولی ہے۔ تو بار بار 100 مرتبہ توبہ کرنے کی کیا صورت؟ یہی صورت ہوگی نا، جیب سے نکالا پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر توبہ کر لی، پھر نکالا پھر گڑبڑ ہو گئی۔ موبائل کھولو تو سب سے پہلی نگاہی کس پر پڑتی ہے؟ عورت پر پڑتی ہے، ننگی عورت۔ بے شک یہ ٹچ موبائل کھول کے دیکھ، یہ بعض لوگوں کو یہ شیطان کی تعویل سکھلاتا ہے کہ یہ پہلی نگاہ اچانک پڑ گئی ہے۔ یہ اچانک نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پردے کے پیچھے عورت بیٹھی ہوئی ہے، آپ پردہ اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں، یہ اچانک ہے؟ یہ تو آپ نے ارادتاً ڈالا ہے اس میں۔ تو بہرحال سچی توبہ کی یہ شرط ہے کہ جب توبہ کر رہا ہے اس وقت دل میں پکا ارادہ ہو کہ اے اللہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا۔ 100 مرتبہ بھی ہو جائے تو اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حدیث کا مضمون ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ۔ وہ آدمی جو استغفار کرتا رہتا ہے، سچی توبہ کرتا رہتا ہے، وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ولی ہے، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹ کیوں نہ جائے۔ اس لیے بھائی توبہ برقرار رکھو، اللہ سے رابطہ نہ ٹوٹنے پائے، یہ ولایت کی دوسری شرط ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا شعر ہر دفعہ ایسے موقع پر میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا شعر ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھے 100 بار منانا۔ بھی اللہ سے کلمہ پڑھ کے دل لگا لیا، ہم نے کہاں جانا ہے؟ اور اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کوئی اور دروازہ ہے؟ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا۔ ایک شرابی تھا، شراب پیتا تھا، لیکن مسلمان ہے، اندر کا ایمان کبھی نہ کبھی جاگتا ہے بھائی، اندر کا ایمان جاگتا تو توبہ کر دیتا، سچی ایسی توبہ کہ وہ شراب والا پیالہ بھی توڑ دیتا۔ اب میں نے شراب کے قریب نہیں جانا۔ پرانے زمانے کے جو پٹھان تھے نا، ان کے پاس ایک نسوار کی ڈبیا ہوتی تھی،
یہ پرانے لوگ تم نے دیکھی ہوگی، اس میں شیشہ بھی لگا ہوتا تھا، جیب سے نکالتے شیشہ بھی دیکھتے، دیدار بھی کرتے اپنا اور نسوار بھی رکھتے۔ جب کوئی سمجھاتا تو نسوار سے توبہ کر کے ڈبی بھی توڑ دیتے، لیکن کب تک؟ پھر نئی ڈبی خرید کے دیتے، تو وہ شرابی بھی شراب کا پیالہ توڑ دیتا، لیکن کچھ دن صبر کر کے پھر نیا لے آتا، تو اس نے پیالے توڑ توڑ کے ڈھیر لگا دیے۔ تو اس نے ایک شعر کہا، بڑا عجیب شعر ہے، کہتے ہیں توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، میری جو توبہ ہے نا یہ پیالہ توڑوا دیتی ہے، اور جب پیالے کو دیکھتا ہوں تو توبہ توڑ دیتا ہوں۔ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ پیمان ذو معنی یہ لفظ ہے، پیمان پیالے کو بھی کہتے ہیں، اور پیمان جو توبہ کی شکل میں اللہ سے وعدہ کیا اس کو بھی عہد و پیمان کہتے ہیں۔ تو میں نے ڈھیر لگایا ہوا ہے، تو بھائی ڈھیر لگاتے رہو لیکن اللہ سے رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ولایت کی 2 شرطیں اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط الذین آمنو، 1 نمبر ایمان ہو، اور دوسری شرط وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اولیاء اللہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے۔